بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ پانی جو کبھی زندگی کی علامت تھا، اسی پانی نے ایک دن پوری زمین کو خاموش کر دیا۔ آسمان سے برسنے والا عذاب، زمین کے سینے سے ابلتا ہوا پانی، اور ایک کشتی جو صرف لکڑی کا ڈھانچہ نہیں تھی بلکہ ایمان اور نافرمانی کے درمیان آخری حد تھی۔ لیکن سوال یہ ہے کہ جب پانی اتر گیا، جب طوفان تھم گیا، تو انسانیت کا اگلا امتحان کیا؟ طوفان کے بعد کی خاموش زمین۔ بارش تھم چکی تھی، آسمان ساکت تھا۔ قرآن کہتا ہے، اور کہا گیا، اے زمین اپنا پانی نگل جا، اور اے آسمان تھم جا۔ پانی اتر رہا تھا، لیکن زمین پہچانی نہیں جاتی تھی۔ ہر طرف کیچڑ، بکھرے ہوئے آثار، خاموش پہاڑ۔ کشتی اب لہروں میں نہیں بلکہ ایک سنسان دنیا کے اوپر تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام کشتی میں کھڑے تھے، چہرہ دعا میں جھکا ہوا، آنکھوں میں شکر اور دل میں ایک بوجھ۔ یہ بوجھ ان سب کا تھا جو اس زمین پر نہیں رہے۔ کشتی کا ٹھہرنا اور نئی ابتدا۔ قرآن بتاتا ہے، کشتی جودی پہاڑ پر جا ٹھہری۔ یہ کوئی اتفاق نہیں تھا، یہ اللہ کا چنا ہوا مقام تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کو حکم ملا، سلامتی اور برکت کے ساتھ اتر جاؤ۔ دروازے کھلے، ایک ایک کر کے ایمان والے باہر آئے۔ وہ زمین جہاں کبھی گناہ کا شور تھا، اب صرف قدموں کی آہٹ سن رہی تھی۔ یہ انسانیت کی دوسری پیدائش تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے سجدہ شکر ادا کیا۔ یہ سجدہ ایک نجات یافتہ نبی کا نہیں بلکہ ایک آزمائش سے گزر چکی امت کا تھا۔ وہ زخم جو باقی رہ گئے۔ طوفان ختم ہو چکا تھا، لیکن ہر درد ختم نہیں ہوا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کا انجام قرآن نے بیان کیا۔ وہ بیٹا جو باپ کی دعا میں تھا مگر ایمان میں نہیں۔ یہ لمحہ ایک نبی کے لیے سب سے بھاری تھا۔ اللہ نے واضح کر دیا، وہ تمہارے اہل میں سے نہیں، اس کا عمل صالح نہیں تھا۔ یہ اعلان نسل کی نہیں، عمل کی اہمیت کا اعلان تھا۔ یہ وہ قانون تھا جو قیامت تک نافذ رہنا تھا۔ نئی دنیا، نیا امتحان۔ اب زمین خالی تھی، لیکن امتحان ختم نہیں ہوا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کو ایک نئی قوم کی بنیاد رکھنی تھی، ایک ایسی دنیا جو پچھلی قوم کی غلطیوں کو نہ دہرائے۔ عبادت، شکر، انصاف۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت نوح کو دوسرا باپ انسانیت کہا جاتا ہے۔ ان کے بیٹے سام، حام اور یافس سے مختلف نسلیں پھیلیں۔ یہ پھیلاؤ طاقت کے لیے نہیں بلکہ امانت کے لیے تھا۔ کہانی ہمیں صرف ماضی نہیں دکھاتی، یہ ہمیں آئینہ دکھاتی ہے۔ ہم کس کشتی میں ہیں، ہم کس پہاڑ پر بھروسہ کر رہے ہیں۔ یہ واقعہ سکھاتا ہے، صبر کبھی ضائع نہیں جاتا، نسب نجات کی ضمانت نہیں، اور اللہ کی رحمت صرف فرما برداری سے ملتی ہے۔ آج کا انسان پانی سے نہیں ڈرتا، لیکن غفلت کے طوفان میں ڈوبا ہوا ہے۔ یہ کہانی ہمیں جگاتی ہے، وقت آنے سے پہلے کشتی میں سوار ہو جاؤ۔